بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آخر الزمان حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارک کا فرد ہونا باعث افتخار و فخر ہے۔ پیغمبروں نے اس کی خواہش کی ہے۔ ایک ہم ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے بھی ناواقف ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن کٹوانے کے عمل یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کھانا تک نہیں جانتے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمولات بھی۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ کی زندگی کے کافی سارے معمولات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا کرتے تھے، اور آئندہ کسی کام کا ارادہ ظاہر فرماتے تو انشاءاللہ ضرور کہتے۔ آپ بھی اس سنت پر باقاعدگی سے عمل کیا کریں، ہر کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شب کے قریب اپنے بستر مبارک سے اٹھتے اور دیگر دعاؤں کے علاوہ یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلاء میں جانے کے لیے جوتا پہنتے، سر ڈھانکتے اور بائیں پاؤں سے داخل ہونے سے پہلے انگوٹھی اتار دیتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور فارغ ہو کر دایاں یعنی سیدھے پاؤں سے باہر آتے اور فرماتے غفرانک۔ اس کے بعد یہ دعا تلاوت فرماتے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے میری تکلیف رفع کی اور عافیت بخشی۔ بھائیو، ان مختصر دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان ضروری کاموں میں سنت مبارک کی پیروی کریں، انشاءاللہ مالک دو جہاں کی خوشنودی ملے گی۔ ضرور یاد کر لیں۔ نماز تہجد۔ ضروری حاجت سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے بیٹھتے تو اور دعاؤں کے علاوہ یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، مسواک کرتے اور وضو کے دوران ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں ریش مبارک میں خلال کرتے۔ وضو کے تمام اعضاء پر اطمینان سے مناسب مقدار میں پانی بہاتے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ پڑھتے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے اور تہجد کی نماز کی کبھی 4، 6، 8، 10 یا 12 رکعتیں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کر کے ادا فرماتے اور وتر بھی ساتھ شامل کر لیتے، اور اللہ کے رسول نہایت عاجزی اور انکساری سے امت کے لیے بھی دعا فرماتے۔ تہجد کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بستر پر لیٹ جاتے یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسلمانوں کی بھلائی کی باتیں کرتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ فجر کی نماز کے لیے اذان پکارتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کدہ پر 2 سنتیں پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز فرض کے بعد کی 2 سنتیں بھی یہی صورتیں پڑھ کر ادا فرماتے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے۔ مسجد میں داخلے کے وقت پہلے بائیں پاؤں سے پاپوش اتارتے، مگر مسجد میں داخل دائیں پاؤں سے ہوتے اور فرماتے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد کے اعتکاف کی نیت فرماتے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف رخ پھیر کر واعظ و نصیحت فرماتے اور سورج کے ایک نیزہ بلند ہو جانے پر اکثر نماز اشراق ادا فرماتے۔ جب مسجد سے باہر تشریف لاتے تو بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھتے، پھر دایاں پاؤں باہر نکالتے اور جوتا پہلے دایاں پاؤں میں پہنتے اور پھر زبان مبارک سے فرماتے: اللہم انی اسألک من فضلک۔ لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ پیشانی سے ملتے، ہاتھ ملاتے، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنے کی کوشش کرتے
اور سفر سے واپس آنے والے عزیزوں اور مسافروں سے گلے ملتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما کر مخاطب کو سرفراز فرماتے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احباب سے ہدیے بھی قبول فرما لیتے مگر اس کا بدلہ اتارنے کی بھی کوشش کرتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بھی بڑی شفقت فرماتے، ان کو گود میں اٹھا لیتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، نیک دعائیں دیتے، بڑی محبت سے انہیں کھلاتے پلاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر ہوتے تو بچوں کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے، ان کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے رہتے اور خوش طبعی بھی فرماتے اور ان کو اکثر کہتے او دو کان والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا تو جو بھی میسر ہوتا اس سے اس کی مدد فرماتے۔ اگر وہ تندرست اور توانا ہوتا تو کام کر کے کمانے کی نصیحت فرماتے اور کام شروع کرنے میں مدد بھی فرماتے۔ پڑوسیوں، بیواؤں، محتاجوں، یتیموں کا خاص خیال رکھتے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج بھی بخوشی کر لیتے، گھر کی صفائی کرتے، جانوروں کو چارہ ڈال دیتے، بکری کا دودھ دو دیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، جوتے کی مرمت کر لیتے، بازار سے ضرورت کی چیزیں خرید لاتے، خادم کے ساتھ مل کر آٹا پیس لیتے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے کسی کام سے آر نہ تھی۔ اصحاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہوتے تو ہر کام میں اپنا حصہ باوجود جانساروں کے روکنے پر بھی پورا کرتے بلکہ زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہبند یعنی لنگی پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کی آستین ہاتھوں کی کلائی تک ہوتی تھی۔ آدھی آستین کا کرتا یا قمیض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی۔ کرتا پہنتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دایاں بازو دائیں آستین میں پہنتے، پھر بایاں بازو بائیں آستین میں، مگر اتارتے وقت پہلے بائیں بازو سے اتارتے پھر دائیں بازو سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے یعنی قمیص کا گریبان سینہ مبارک پر ہوتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی کھول لیتے تو سینہ مبارک صاف نظر آ جاتا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز بھی ادا فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہبند ناف کے نیچے باندھتے اور پنڈلی کے نصف حصے تک جاتا تھا مگر اگلا حصہ قدرے نیچے رکھتے تھے۔ پاجامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدا تھا اور اصحاب رضی اللہ کو پہنے دیکھ کر خوش ہوئے کہ سطر ڈھانپنے کے لیے اچھا ہے مگر خود پہننے کی تصدیق نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کو نیا کپڑا پہنتے اور اللہ کا شکر اور حمد کرتے ہوئے پہنتے۔ عموماً سفید رنگ کے کپڑے پسندیدہ تھے مگر سبز رنگ بھی مرغوب خاطر تھا۔ گہرا سرخ رنگ کبھی استعمال نہ کرتے اور نہ ہی پسند فرماتے۔ اوڑھنے کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 گز لمبی اور 2 گز 1 بالش چوڑی ہوتی تھی، سفید بھی اور دھاری دار بھی پہنی ہے۔ سر مبارک پر ٹوپی اور اس کے اوپر پگڑی 7 گز لمبی پہنا کرتے تھے۔ بعض اوقات سفید ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے۔ پگڑی مبارک کے نیچے ٹوپی ضرور پہنتے تھے۔ پگڑی کا شملہ 1 بالشت کے قریب چھوڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالی پگڑی بھی پہنی ہے۔ پاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسمے والی چپل پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے بھی پہنے ہیں اور وضو کے وقت ان پر مسح بھی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اس پر اللہ رسول محمد کھدا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیہ میں پہنتا کرتے تھے اور اسی سے خطوط پر مہر بھی لگایا کرتے تھے۔ بیت الخلاء جاتے وقت اتار دیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد 15 دن کے بعد ناخن کٹواتے تھے۔ ہاتھوں کے ناخن سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کٹوانا شروع فرماتے، پھر بڑی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر سب سے چھوٹی اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور پھر اس سے آگے، پھر بڑی، پھر اس کے ساتھ کی اور پھر انگوٹھا۔ سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کٹواتے تھے۔ پاؤں کے ناخن کٹوانے کی ترتیب کچھ اس طرح تھی۔ پہلے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع ہو کر بالترتیب انگوٹھے تک، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈا میٹھا پانی پسند فرماتے تھے۔ گلاس، پیالہ یا پینے کا کوئی اور برتن سیدھے ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر برتن کو ہونٹ لگاتے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر برتن منہ سے علیحدہ کرتے اور فرماتے الحمدللہ۔ اسی طرح 3 بار کر کے نوش فرماتے اور آخر میں الشکر للہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کی آواز نہ آتی تھی۔ احباب کے ساتھ دودھ، پانی یا شربت وغیرہ پینا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے احباب کو پلاتے اور خود سب سے آخر میں پیتے تھے۔ کھانا کھانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو ڈھکتے اور دونوں ہاتھ پانی سے دھوتے، ہوا وہ صاف ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر اکڑوں زمین پر بیٹھ کر دسترخوان لگوا کر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اپنے سامنے کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے اور کھانے کے دوران میں کم از کم 3 لقموں تک بسم اللہ فرماتے اور الحمدللہ بھی کہتے جاتے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے اور برتن میں لگے ہوئے کھانے کو اپنی مبارک انگلیوں سے اٹھا کر نوش فرما لیتے۔ اگر اتفاق سے کھانے کا ٹکڑا زمین یا دسترخوان پر گر جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اٹھا لیتے، صاف کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیتے اور الحمدللہ فرماتے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور اپنے سر مبارک پر مل لیتے اور تولیوں سے بھی خشک کر لیتے تھے، کلی بھی کرتے تھے۔ اہل خانہ اور اصحاب کے ساتھ بھی مل کر کھاتے تھے۔ احباب کے ساتھ کھاتے تو چھوٹے چھوٹے لقمے دیر تک منہ میں ڈالتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلد ختم کرنے سے کہیں احباب بھوکے نہ رہ جائیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اور دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کسی کے ہاں مدعو ہوتے تو اور دعاؤں کے علاوہ صحب خانہ کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرماتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کی دعوت رد نہ کرتے تھے اور اہل کتاب کی دعوت بھی منظور فرما لیا کرتے تھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں سرید یعنی گوشت اور شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی بہت پسند تھی۔ گردن، شانہ اور پیٹھ کا گوشت، حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، خربوزہ، تربوز، ککڑی، لوکی، دودھ، مکھن اور کھچڑی کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات 2 چیزیں مثلاً خربوزہ اور کھجور ملا کر بھی کھایا کرتے تھے۔ زیادہ گرم کھانا یا ایک سے زیادہ سالن یا چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھی کھانے کی مختلف اشیاء بالکل پسند نہ فرماتے۔ کھانے کی چیز کو سونگھتے نہ تھے۔ اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی تو اسے تناول نہ فرماتے۔ مرغی کا گوشت بھی تناول فرماتے تھے۔ ٹیک لگا کر یا میز کرسی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو بھی استعمال فرماتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کو سختی سے ٹوکتے اور سیدھے ہاتھ سے کھانے کی نصیحت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنیر، روغن زیتون اور میتھی بھی بہت پسند تھی۔ ناپسندیدہ اشیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچی لہسن اور کچی پیاز سے نفرت تھی، کبھی استعمال نہیں کی، بلکہ اگر کوئی کھا کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بار بار منہ صاف کرنے کا حکم دیتے، حتیٰ کہ اس کے منہ سے بو ختم ہو جاتی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما کر قیلولہ یعنی تھوڑی دیر لیٹنا یا سونا فرمایا کرتے تھے۔ نیا موسمی پھل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے، آنکھوں اور لبوں کو لگاتے اور مجلس میں سب سے کم عمر کو سب سے پہلے کھانے کو دیتے، بعد میں باقیوں کو دائیں طرف سے شروع کر کے کھلاتے۔ ہر کھانے کی چیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دائیں سے شروع فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریحان، مشک اور عود کی خوشبو بہت پسند تھی۔ مہندی کے پھول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ غسل کے بعد خاص کر جمعۃ المبارک کو خوشبو ضرور لگاتے اور رات کے وقت بھی استعمال کرتے۔
خوشبو کا ہدیہ نہایت خوشی سے قبول فرماتے، سر اور داڑھی مبارک میں تیل لگاتے اور کنگھا کرتے، ریش مبارک کو پانی لگا کر بھی کنگھا کر لیا کرتے تھے، آئینے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو نے ہی میری صورت ایسی اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پیچھے چلنے کے خواہش مند تھے، فرماتے تھے میرے پیچھے فرشتوں کو آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر قدم اٹھاتے، اونچائی کی جانب چلتے تو اللہ اکبر زبان مبارک سے بار بار فرماتے اور نشیب کی طرف اترتے تو سبحان اللہ ورد زبان رکھتے، چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اور احباب کو بھی ذکر کرتے رہنے کی نصیحت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھینکتے تو فرماتے الحمدللہ، اور ساتھ ہی سننے والا مسلمان کہتا یرحمکم اللہ۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ہوتی وہیں تشریف فرما ہو جاتے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کو نہ بڑھتے۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مجلس میں کھڑا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا مناتے۔ جب احباب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ناپسندیدگی کا پتہ لگ گیا تو مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی تعظیم امتیاز کے لیے بالکل ناپسند تھی۔ اس عادت مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیمی اور انکساری ظاہر ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کوئی شخص بوقت ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں اس وقت تک رکھتے جب تک وہ خود نہ کھینچ لیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں پر بوسہ دینا قطعاً ناپسند تھا۔ دوران گفتگو اگر تیسرا شخص بول پڑتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح و نصیحت تو ہر وقت فرماتے تھے، قرآن پاک نازل ہونے پر احباب کو سناتے، لکھواتے اور جو احکامات اللہ کی جانب سے ملتے انہیں پورا کر کے سمجھاتے۔ لوگوں کے مسائل پوچھنے پر محبت اور شفقت سے آہستہ آہستہ انہیں سمجھاتے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، مگر وعظ کی مجالس ایک دن ناغہ فرما کر منعقد کرتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی کے لیے احباب اور عام مسلمانوں کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنا اسم مبارک پکار کر گھر کے اندر سے آنے کی اجازت مانگتے، السلام علیکم بھی ساتھ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنا نام پکار کر اجازت مانگو اور اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہونے پر اہل خانہ کو سلام مسنون کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی تسلی فرماتے، اس کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھتے، بیماری سے شفا اور تندرستی کے لیے دعا فرماتے اور مریض کو یاد خدا میں مشغول رہنے کی نصیحت فرماتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح ہمیشہ سچا ہوتا تھا، جیسے کسی سے فرماتے اے دو کان والے، یا سواری مانگنے پر فرمایا کرتے سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ ملے گا۔ ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کیا جنت میں بوڑھی عورتیں بھی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ جب اس کا چہرہ افسردہ دیکھا تو فرمایا بوڑھی عورتیں بھی جوان بن کر جنت میں داخل ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی قہقہا لگا کر نہ ہنستے تھے۔ اونچی آواز سے ہنسنے والوں کو فرماتے اگر موت کو یاد رکھو تو ایسی ہنسی کبھی نہ ہنسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک ہنسی میں نظر آتے تھے مگر آواز نہیں آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے میں بھی آواز نہ تھی،
سرد آہ بھرتے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ غم کے اظہار کے لیے اپنے دستے مبارک کو بار بار سر، چہرہ انور ریش مبارک پر پھیرتے اور فرماتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رونے پیٹنے، آہ و بکا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع فرمایا۔ مرگ پر بھی 3 دن کا سوگ کا حکم ہے، صرف اس عورت کو جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغات میں تشریف لے جاتے، گھوڑے کی سواری کے شوقین تھے، گدھے پر بھی سواری فرما لیتے تھے، سواری کے جانوروں کی خدمت بھی خوب کرتے تھے، انسانوں کی طرح جانوروں اور حیوانوں پر بھی بہت مہربان تھے، اور ان کے مالکوں کو فرماتے تھے کہ چارہ پورا دیا کرو تاکہ بھوکے نہ رہیں اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھوایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن اور کپڑوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتے تھے، باقاعدگی سے غسل فرماتے اور اصحاب کو بھی صاف ستھرا رہنے کا حکم دیتے، فرماتے صفائی پارسائی سے دوسرے درجے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ناک مبارک ہمیشہ بائیں ہاتھ سے صاف کرتے، پانی سے دھوتے، جوتا چپل بھی بائیں ہاتھ میں اٹھاتے، آب دست کے لیے بھی بایاں ہاتھ استعمال کرتے اور پھر مٹی سے رگڑ کر پانی سے دھوتے اور صاف کرتے۔ کسی کام میں غلاظت لگنے کا اندیشہ ہوتا تو بایاں ہاتھ استعمال کرتے اور باقی کام دائیں ہاتھ سے کرتے۔ کسی کو کوئی چیز دیتے تو بھی دائیں ہاتھ سے اور لیتے تو بھی دائیں ہاتھ سے۔ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیتے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں، اور اگر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، لیکن اگر کوئی اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے، میت کو کندھا دیتے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے، دعائے مغفرت کرتے۔ یہ سب باتیں ہر مسلمانوں کو جنازے کے ساتھ چلتے وقت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا رخ موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے، صرف آنکھوں کو گھما کر اس سے بات نہ کرتے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا فرما کر اصحاب رضی اللہ کو رخصت فرما کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے سرہانے پہ چیزیں ہوتی تھیں، سرما دانی، کنگا، تیل کی شیشی، کینچی، مسواک، آئینہ اور ایک لکڑی کی سیخ جو کھجانے کے کام آتی تھی۔ آپ کا بستر بوریا یا ٹاٹ کا ہوتا جو کبھی دوہرا کر لیا جاتا تھا، کبھی کبھی بان کی چارپائی پر بھی آرام فرما لیتے تھے۔ لیٹنے سے پہلے 2 سلائی سرما دونوں آنکھوں میں لگاتے اور تیسری سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیتے۔ باوضو لیٹتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اوندا نہ لیٹتے تھے۔ اگر کسی کو ایسا لیٹا دیکھتے تو پاؤں سے چھیڑ کر اسے جگا دیتے اور بہت ناراض ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر سر مبارک رکھتے، دائیں طرف رخ کر کے اور قبلہ رو ہو کر تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی سر اور ہاتھ کے نیچے کر لیتے اور زبان مبارک سے اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھتے، سورہ اخلاص، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو مٹھی کی صورت بنا کر ان میں پھونکتے اور دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے سے شروع کر کے سر مبارک، چہرہ مبارک اور تمام بدن پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ جاتا پھیرتے۔ یہ عمل بھی 3 بار کرتے اور دعائیں مانگتے جاتے۔ اپنے اہل خانہ سے باتیں کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، سو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل ہمیشہ جاگتا رہتا تھا اور یاد خدا میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس طرح کی رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، بلکہ یقیناً اچھی لگی ہوگی آپ کو میری یہ کاوش، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔